اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 57 سے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ۔ اور ذللنا سایہ کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے یا تم پر الغمام بادلوں کا، اور انزلنا نازل کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے المن من، اور سلوہ۔ کلو کھاؤ من طیبات، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم رزق دی ہم نے تم کو، اور ما نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، اور اس جب قلنا کہا ہم نے ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ اس قریۃ بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن خوب، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ ریز ہو کر یا سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہتے جاؤ، حطۃ بخش دے یا معافی دے دے ہمیں، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، اور وسنزید اور ضرور ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ فبدل تو بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم واسطے ان کے یا ان کے لیے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے، اور اس جب استسقا پانی مانگا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضرب مارو، بعصاک اپنے عصا کو، الحجر اس پتھر کو، فانفجرت تو پھوٹ پڑے یا بہہ نکلے، منہ اس سے، اثنتا دو، عشرۃ 10، عینا چشمے، یعنی 2 اور 10 12 چشمے، قد تحقیق، علمہ جان لیا، کلو ہر، اناس لوگوں نے یا گروہوں نے، مشربہم اپنے پنگٹ یا اپنے پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، اور واشربوا اور پیو، من سے رزق اللہ رزق سے اللہ کے، اور لا نہ تعثوا تم فساد کرتے پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ اب انہی آیات کا بامحاورہ ترجمہ، ساتھ مختصر تشریح۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم کو بادلوں کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اسے کھاؤ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ وَإِذْ قُلْنَا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اسی طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے،
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ تو آیت نمبر 57 میں مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی پاداش میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت نہیں تھی تو ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی فرما دیا۔ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلویٰ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک بھی مہیا فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلویٰ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتیں، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آیت نمبر 58 کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل میں من و سلویٰ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاری وغیرہ کھانے چاہتے ہیں۔ یہ مطالبہ ان کا آگے ہم آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکاتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو جھکا لیے، سر تو کیا جھکاتے، سینے تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا انہوں نے مذاق بنا لیا، اور اس سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا ہتاتو، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے وہ تھا ہنتاتو، یعنی گندم۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اس میں یہ مفہوم تھا کہ یہ واقعہ بھی اسی وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان طیہ یعنی صحرائے سینا میں محصور تھے۔ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ حضرت یعقوب اسرائیل سے تھے، علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی تھی، اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔